بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے. تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے. چچا کے اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے اگر بھائی نہ ہو. تو بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے غائب. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى، قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے. گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے، کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے. جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر. تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے. بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں، بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح شام، اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہے، فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہیں، حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے. انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ 2 انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں بعض دفعہ مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھو تقدس نکلنا چاہیے دل سے. ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا، پیلیا ہوا ہے کسی کو، جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا، آیت الکرسی پڑھ دینا وہ تو ٹھیک ہے، تو سنت سے ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا، یہ جو جھڑواتے ہیں نا جا کے، چھوڑ دو، یہ دماغ سے نکالو، یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے؟ سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں پیلیا نہیں اترتا جب تک جھڑوایا نہ جائے. سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نہ سٹ پٹائے، گائے ذبح کرو. بھائی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا. اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا، لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا، ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں، جس میں اللہ پر اعتماد نہیں، توکل نہیں، اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں. سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے. جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا، یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد ہو بھائی، جو ہے اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے، صحابہ کے دور میں بھی، گوروں میں بھی ہوتا ہے، پیلیا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل پریشان، یار یہ کیا چکر، گائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے. اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا، کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں،
بالکل غلط, کچھ بھی نہیں ہے. دودھ دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, گائے دودھ دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کاٹو نا, کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے. گائے کیوں کاٹیں یار, تو کاٹ بھائی, میں نہیں کاٹ رہا, تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے, ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے, تو کاٹ, تو کر. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا, گائے کیسی ہونی چاہیے. سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر, گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو, بالکل درمیانی گائے. اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا, اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل, درمیانی درجے کی گائے, بڈھی گائے بھی نہ ہو, بالکل بچی بھی نہ ہو. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام, ایسے تو کروڑوں قسم کی گائیں ہوتی ہیں. ما لونہا, رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر. انہوں نے کہا صفرا, زرد رنگ ہونا چاہیے, فاقع لونہا, چمکتا ہوا رنگ. جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو, قیدیں لگا رہے ہو, تو پھر اب لگیں گی قیدیں. چمکتا ہوا زرد رنگ. کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا, ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے. زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں, درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں, اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے, وہ والی بولی تھی. تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں. انا انشاء اللہ لمہتدون. ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ کی برکت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی. بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے. مقتول کے لگایا گیا, مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا وہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے, غیب کی بات غیب کی نہ رہے, اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, بات لمبی ہو جائے گی. تو یاد رکھو, ہمیں یقین ہے, ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا, کتنی قسم کے اعتراض, نبی کی سیرت پہ اعتراض, یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا, نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا, قرآن پہ اعتراض کرنے کا, تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے, یہ کوئی اور قرآن ہے. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو. یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا, یہ تو میں تحریف ہوئی ہے, یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا, بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا. اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے, وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں, ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتا ہے, ہندو بھی مانتا ہے, سکھ بھی مانتا ہے, ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کون سی ایسی چیز ہے وہ, کیا دلیل کیا ہے وہ؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم. خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے,
ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی. متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے, اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہوں, 10 آدمی, آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678, کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے, ترتیب سے نہیں, 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو. دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798, تیسرے کو بھی دے دیا 015798, چوتھے کو بھی دے دیا 015798, پانچویں کو بھی دے دیا 015798. سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا, اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے. اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا. جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا, آپ کو نہیں پتا ہے. آپ دمشق میں گئے اس کے پاس, وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی, ایک دمشق میں بیٹھا ہوا ہے, ایک شام میں بیٹھا ہوا ہے, ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں 015798. آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو. پھر آپ شام پہنچے, پھر آپ مصر پہنچے, جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے, اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے. اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی, 2 نے کی ہوتی, 3 نے کی ہوتی, سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں. یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا, آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ. 100 آدمیوں کو بٹھائیں آپ, ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ. وہ دوسرے کو بتائے گا, وہ تیسرے کو بتائے گا, وہ چوتھے کو بتائے گا. 100 انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار. قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ 100 نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا, ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا, وہ دوسرے کے کان میں, وہ تیسرے کے کان میں, چوتھے, اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے, پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے, چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے, اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی, چینج ہو جاتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا, انہوں نے یاد کیا, لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا, سیکھا, مختلف ملکوں میں پھیل گئے, ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. کوئی کوفہ میں چلا گیا, کوئی مدینہ میں رہا, کوئی مکہ چلا گیا, کوئی دمشق چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی آذربائیجان چلے گئے, کوئی افغانستان چلے گئے, کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں, پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا. پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں, ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا, کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو, کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا. تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں, دمشق میں, مصر میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں, 6666 کے قریب آیتیں ہیں, اور پوری دنیا میں پھیل گئیں. اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, الحمد سے لے کے والناس تک. مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, یورپ میں بھی, ناروے میں بھی, جرمنی میں بھی. تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا
کہ اس میں تحریف ہوئی ہے, دنیا خود اس پہ ہنسے گی, بولیں گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی, اس میں تحریف ہو جاتی ہے. اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے. مصدقن کو کیا پڑھا؟ مصدقن. مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا, جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے باقاعدہ, یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے. سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ, تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے, میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں. تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے. 16 سال کا, اتنا سا ماشاء اللہ, لیکن ہے بڑا تیز, ماشاء اللہ, اللہ نظر سے بچائے, ہے بڑا تیز. تو آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ. تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً ٹوک دیا. اور یہ صرف آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. کوفہ میں, بصرہ میں, آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے. نمازوں میں اختلاف ہے, وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, وہ زور سے آمین, ہم آہستہ آمین, لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی. ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک